بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی حیاض حاضر ہے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ یہ ولاگ ایک کنٹینیوشن ہے، میں نے شاید ایک پچھلی ویڈیو کی تھی سہیل وڑائی صاحب کی کتاب یہ کمپنی نہیں چلے گی، اس سے متعلق اب جو نئی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سہیل وڑائی صاحب کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ کر دیا گیا ہے اور کافی کچھ تبدیلی ہو گئی، بلکہ وہ الٹے ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی کمپنی چلے گی اور کافی دن تک چلے گی اور 5 سال بھی چلے گی اور آگے 5 سال بھی چلے گی۔ اس حد تک ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے اور اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ لیکن پہلے تو ہم یہ میں نے کل اس ولاگ میں یہ ان محرکات پہ نظر نہیں ڈالی، ان سب باتوں کے اوپر میں نے ڈسکس نہیں کیا تھا کہ یہ ہے کیا، یہ گیم کیا ہے۔ اب پتہ چلا ہوگا کہ وہ پہلے تو دیا گیا کہ کتاب شائع ہو گئی ہے، اس کے جو پبلشر نے لکھا کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں آنے کے لیے، اور پھر تیسرے دن سے یہ خبر چلائی گئی کہ وہ اٹھوا لی گئی ہے کتاب تمام بک اسٹال سے، اور اس کو یہ رنگ دیا گیا کہ ایجنسیز نے جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے مارکیٹ سے ہٹا دی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کا جو سر ورق ہے، جس میں نے کل پرسوں یا جو بھی ہے جو پچھلی ایک ویڈیو کی تھی اس میں بتایا تھا کہ اس پہ جو ہے وہ عمران خان کی تصدیق اور آرمی چیف کی تصدیق کی گئی، اور وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے نہیں گلی محلے کے بچے جو آپس میں لڑ جاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر وہ تھوک کے چلا جاتا ہے، وہ اس پہ تھوک دیتا ہے یا پتھر مار دیتا ہے، مٹی پھینک دیتا ہے، یہ سب ساری چیز بالکل انداز سہیل وڑائی کا ویسے ہی تھا۔ اب دیکھیں منافقت اور گھناؤنی چہرے تو ویسے ہی سب کے سامنے ہیں ان لوگ کے، کیونکہ کوئی کردار تو کسی میڈیا والے کا تو ہے ہی نہیں، قائم پاکستان میں ہے ہی نہیں کوئی میڈیا والا جو کہہ سکے میں با کردار آدمی ہوں یا میں صحیح نطفِ حلال ہوں، ایسا تو کوئی آپ کو ملے گا ہی نہیں، کوئی چانس ہی نہیں ہے اس طریقے سے۔ اور ویسے بھی ان لوگ کی روٹی روزی تو یوٹیوبرس نے ختم ہی کر دی ہے، برباد کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو رئیس کثر تھی وہ ٹویٹرس نے جو ہے وہ ان کی غلطیاں، ان کی چوریاں اور ان کے جو بیانات ہیں اس کو ایکسپوز کر کے برباد کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ ہیں، نام ان کا مجھے امبرین پی ٹی آئی، وہ تو کوئی ایک صحافی نہیں ہے جس کو انہوں نے زندہ چھوڑا ہو۔ وہ اس کی ایک دن وہ کیا بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتی ہے، اور دوسرے دن وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسی بات کے دونوں رخ جو ہے وہ فوراً ٹویٹر پہ ڈال دیتی ہیں، اور اس طریقے سے بالکل کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اب یہ ان کے جو ہے ویسے ہی ان کے حالات بہت خراب ہیں، روٹی روزی ہے، تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں کتاب لکھوں۔ کتاب بھی کون سی تھی؟ جو ان کے تمام اخبارات کے اندر جو ان کی ساری چیزیں چھپی ہیں اس کے اوپر انہوں نے یہ کتاب نکالی تھی، اور یہ سوچ کر نکالا تھا کہ مطلب جو ہے وہ مسلم لیگی اور پیپلز پارٹی والے سب خرید کے رکھیں گے، کلیکشن جمع کریں گے۔ کتاب میں کچھ اور نئی چیز تو ایسی تھی نہیں۔ اب جنہوں نے اخبار میں پڑھ لیا ہوگا وہ کتاب تو خرید کر کے وہ چیز پڑھنے رہے، 1400 روپے کی کتاب ہے، اور جب انہوں نے یہ حرکت کری کہ بھئی یہ کتاب اٹھا لی گئی، اور پھر جو ان کے لبرلز، خونی لبرلز مافیا جو باہر غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، گل بخاری، وقاص گورایا، اور یہ جتنے بھی کرپٹ، برباد، بدنام زمانہ، اسائلم لے کر کے باہر بیٹھے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ ہمیں فوج جان سے مار دے گی، ہمیں پاکستان میں قتل کر دیا جائے گا، ان سب بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ ظاہر ہے کیا کر رہے ہوں گے، جھاڑو پوچھا کر رہے ہوں گے، کوئی تعلیم یافتہ تو ہے نہیں۔ اب وقاص گورایا کو دیکھیں آپ، شکل سے بھنگی لگتا ہے، تو کیا وہاں پہ کیا کر رہا ہوگا وہاں پہ، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور یہی ایک سلمان حیدر ہے، شکل سے آپ یقین کریں کہ اگر کوئی آدمی جانور لگتا ہے تو وہ سلمان حیدر ہے، جس نے بھینسا پیچ چلایا تھا اور رسول خدا کی شان کے اندر جو ہے گستاخی کری تھی۔ تو یہ لوگ کیا ہے، یہ کس نہج کے ہیں یہ لوگ؟ تو ان کا جو کام تھا کہ اس کو بات کو اٹھانا کہ ایجنسیز نے تمام بک اسٹال سے کتابیں اٹھا لی ہیں، اور وہ چونکہ وہ اس کے سر ورق جو ہے وہ مطلب کنٹروورشل تھا، اور اس سلسلے میں ایکچوئل کتاب چھپی ہی نہیں ہے، کتاب بازار میں آئی نہیں ہے، مطلب یہ
ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا یہ، جو میں 15 دن سے بول رہا تھا کہ بھئی یہ گیم ہے. کسی چیز کو آپ نے اس کی ہائپ کریٹ کرنی ہو کہ اب لوگ کہیں گے بھئی کتابیں اٹھ گئی، ساری کتابیں اب جہاں سے بھی ملے گی فوراً بس پکڑ لینا، چاہے 1400 کی بجائے وہ 2000 کی ملے پکڑ لو. یہ تھا ایک گیم پلان. ان کے مارکیٹنگ اور سیلز مینیجر نے، جو بھی سہیل وڑائچ کے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایک ہائپ ایسے کریٹ ہو سکتی ہے. لوگ تو فیشن تو ہے ہی، ہمارا میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمارے لیبرلس، خونی لیبرلس، جو مطلب نہ دین کے، نہ دنیا کے، نہ ملک کے، نہ زمین کے، وہ تو تیار بیٹھے ہیں. ان کو تو چاہے پیپلز پارٹی سے بھی پیسہ مل رہا ہے، این جی اوز، غیر ملکی این جی اوز کے نام پہ پیسہ مل رہا ہے، پی ٹی ایم پیسہ دے رہی ہے. پی ٹی ایم کہاں سے پیسہ دے رہی ہے؟ انڈیا سے اور افغانستان سے جو پیسہ مل رہا ہے وہ پیسہ سب خرچ کر رہے ہیں. اور جب پیسہ خرچ ہو تو پھر ہمارا میڈیا جو ہے، میڈیا کو تو سب سے زیادہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ انڈیا سے ہو رہی ہے. ایک ایک بندے کو انہوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہمیں فالتو پیسے لگانے نہیں کسی کے پاس، بس پاکستان کی میڈیا کو خرید کر رکھو، سارے کام ویسے ہی ہوں گے. اور پاکستان میڈیا کو کیوں خریدا گیا؟ پہلے سے خریدا گیا ہے کیونکہ نواز شریف نے بکوایا ہے ان لوگوں کو، پہلے سے بیچ کے رکھا ہوا ہے. تو جب ان کو پہلے سے بیچ کے رکھا ہوا ہے تو ان کے لیے تو بہت ایزی ہے یہ سارے کام کرنا. تو ان حوالوں سے، ان طریقوں سے انہوں نے جو ہے اس پلاننگ کے تحت کہ ہم کتاب کو اتنی ہائپ کریٹ کریں گے، لوگ پریشان ہوں گے، بھاگے بھاگے پھریں گے، بک اسٹالس کے اوپر جائیں گے، اور بک اسٹالس پہ کتاب جب نہیں ملے گی تو پتہ چلے گا ملک حکومت نے ہٹوا لیا ہے یا ایجنسیز نے ہٹوا دیا ہے اس کتاب کو، کیونکہ اس کا سر ورق جو تھا وہ ناموزوں تھا. یہ اب جناب سہیل وڑائچ صاحب نے ایک ٹویٹ یہ کری کہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو بہت ناگوار گزرا ہے کہ اس کا سر ورق جو ہے وہ، مجھے لگتا ہے کہ مطلب وہ زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہو گیا ہے. پھر انہوں نے ٹویٹ کی کہ میں نہیں سمجھتا کہ مطلب میں نے یہ سوچا تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے اتنی کنٹروورسی ہو جائے گی سب ساری چیزیں. اب ایک کتاب چھپی نہیں، بازار میں آئی نہیں، تو کون اٹھا لے گا بھائی؟ یہ ان کا تو کام تمام ہو گیا تھا اگر یہ چیک نہ کیا جاتا. تو پھر جو ہے وہ تو اب میں نے بتایا کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ بہت بڑے لیول پہ چلے گئے ہیں. وہ تو اب فوراً نکلتے ہیں جا کر کے ساری چیزیں. انہوں نے تمام جتنے لاہور، کراچی، اسلام آباد کے بک اسٹالس تھے جو ٹاپ کے تھے، جہاں پہ کتاب پہلے دن پہنچتی ہے، وہاں پہ پہنچ کے دیکھا انہوں نے، کچھ نہیں. انہوں نے بولا آئی نہیں ہے کتاب. اور کتاب چھپے اور اس چھپنے سے پہلے ہمارے پاس کتاب آتی ہے، پبلش ہونے سے پہلے کتاب ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جھوٹ بولا گیا کہ جی وہ کتاب نہیں آئی ہے اور اس کو اٹھا لیا گیا ایجنسی نے. تو یہ سب تو طریقے ہیں. اس وقت اللہ معاف کرے کہ اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان سب حالات کے بعد ایک ایماندار آدمی اس ملک کو کیسے چلا سکتا ہے. یہ بڑا مطلب ایک سوالیہ نشان ہے. وہ فرما رہے تھے یہ کمپنی نہیں چلے گی. دوسرے دن جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اور بہترین طریقے سے اپڈیٹ ہوا، اور پھر تو جناب انہوں نے تو اس کہا کہ صرف یہی کمپنی چلے گی. جیسے کہ میں نے کل کہا تھا کہ صرف خان کی چلے گی، بالکل خان کی اب چلے گی. اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب 5 سال تو کیا، اگلے 5 سال بھی چلے گی. صرف کیونکہ دیکھیں پاکستان کی عوام کو بہت بیوقوف بنایا گیا، اور اس میں جتنا رول بیوقوف بنانے والوں کا، اس سے زیادہ بننے والوں کا اپنا رول ہے. آج بھی آپ کو ملیں گے کہ جی وہ میاں صاحب نے تو بھائی روڈ بنا دی، میاں صاحب نے اورنج ٹرین بنا دی. ارے ان کا کیا حشر کیا، وہ ان کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور ماشاءاللہ سے کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک گٹر میں، ایک ایک نالے کے اندر، ایک ایک کوڑے دان کے اندر بھٹو زندہ ہے. بہترین طریقے سے بھٹو صاحب زندہ ہیں. چاہے کوئی کچرے دان ہو، چاہے وہ روڈ ہو، چاہے وہ نالے ہوں، چاہے جہاں جتنی گندگی آپ کراچی کو دیکھ کر کیا مطلب کچرا دان بنا دیا گیا ہے. اور یہ ان لوگوں نے بنایا جن کا کراچی میں کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے. ان کو کراچی سے کیا انٹرسٹ؟ اب ٹنڈو آدم سے اور حیدرآباد سے اور جام شہروں سے اور لاڑکانہ سے آ کر کے یہاں پہ وزارت ملے گی اور کراچی ان کے ہاتھ ملے گا. انہیں دفاع کرو. جب ان کو لاڑکانہ بنانے کی پڑی نہیں ہے تو کراچی کو بنانے کی کیا پڑے گی ان کو؟ یہ تو ان کی طور طریقے ہیں. بھائی
چلے بھائی، کہتے ہیں ایک چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ ڈائن بھی ایک گھر چھوڑ کر کے اپنا فتنہ دکھاتی ہے، آپ نے تو لاڑکانہ کیوں نہیں برباد کر دیا جہاں سے آپ ووٹ لے کر کے آتے ہیں۔ اب بلاول بھٹو کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پیسہ وفاق سے ملتا ہے وہ سیدھا ان کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، باقی وہ کہتے ہیں کہ ملک چلاؤ ادھر ادھر سے، جب مانگ تانگ کر کے ادھر بھتہ لو ادھر بھتہ لو، اس طریقے سے ملک کو آگے بڑھائیں۔ ان کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ مطلب کراچی بنے نہیں بنے، کچرا دان بنے۔ اور اب جو دیکھیے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اس میں میں نظر رکھا ہوں اور انشاءاللہ میں اپڈیٹ کروں گا۔ اور بس آپ حضرات کا شکریہ ہے، ذرا سا پلیز اس کو چینل کو پش کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ابھی تو میں نے دیکھنا شروع نہیں کیا، لیکن یہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ جا کر کے آپ لوگ کے بھی ایڈوائس سے جو ہے کچھ خبریں وغیرہ شیئر کروں۔ ابھی جو پارلیمنٹ میں ہوا، جو بل وغیرہ پیش ہوئے، اس سلسلے میں جو ہے ایک پروگرام کروں گا میں، لیکن سخت تو مطلب اپوزیشن میں اپوزیشن کیسے سوگ کا ماحول چل رہا ہے جب سے یہ بل پاس ہوا ہے۔ ون ڈے میچ کھیلا گیا جس میں پاکستان نے 200 بنایا، انڈیا نے 190 بنائے، تو اس طریقے سے فیٹف کا بل پاس ہو گیا۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ چلیں جناب، اللہ حافظ، پھر ملاقات ہو۔